بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ثم للقیاس تفسیر لغة وشریعة کما ذکرنا وشرط ورکن وحکم ودفع فلا بد من بیان هذه الأربعة لأجل محافظة قیاسه ودفع قیاس خصمه. فشرطه ألا يكون الأصل مخصوصا بحكمه بنص آخر الظاہر ان الاصل هو المقیس علیہ والبافی بحکمہ داخل علی المقصور والمعنى ان لا يكون المقیس علیہ كخزیمۃ رضی اللہ تعالی عنہ مثلا مقصورا علیہ حکمہ بنص آخر اذ لو كان حکمه مقصورا علیہ بالنص فکیف یقاس علیہ غیرہ. صاحب کتاب بتا رہی ہیں قیاس کی تفسیر لغوی ہے اور تفسیر شرعی ہے، یعنی قیاس کی دو تعریفیں ہیں یا دو تفسیریں ہیں، ایک لغوی تفسیر ہے اور دوسری شرعی تفسیر اور تعریف ہے، اور یہ دونوں تعریفات صاحب کتاب آپ کے سامنے ذکر کر چکے ہیں. آگے مزید قیاس کے حوالے سے بتا رہی ہیں قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرائط، قیاس کا رکن کیا ہے اور قیاس کا حکم کیا ہے، اور آگے دفع یعنی دوسروں کے قیاس پر اعتراض کرتے ہوئے اس قیاس کو دفع کرنا، اور یا دوسروں کی جانب سے آپ کے قیاس پر وارد ہونے والے اعتراضات کو دفع کرنا. یہ چار امور باقی ہے اور ان کا بیان ضروری ہے تاکہ کیا کر لیں، ان چاروں کو بیان کرنے کے ذریعے سے اپنے قیاس کی حفاظت ہو. یہ چاروں کو اگر بیان کر لیا جائے تو اس کے ذریعے سے اپنے قیاس کی نگہداشت اور حفاظت ہو جاتی ہے اور محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسروں کی قیاس کو یا خصم کی قیاس کو یعنی دفع آدمی کر سکتا ہے، اس پر اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کا یہ قیاس صحیح نہیں ہے. لأجل محافظت قیاسی ہی اپنے قیاس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے چاروں کا بیان، ودفع قیاس خصمہ اور خصم کی قیاس کو دفع کرنے کے خاطر. اب قیاس کے شرائط شرط پر آ رہی ہیں. قیاس کے صحیح ہونے کے لیے پہلی جو شرط لگا رہی ہیں وہ یہ لگا رہی ہے اللہ یکون الاصل، کہ اصل جو کہ مقیس علیہ ہے اس پر اس کا حکم مقصور نہ ہو کسی دوسرے نص کے ساتھ، یعنی دوسرے نص کے ساتھ اس مقیس علیہ کے حکم کا اس مقیس علیہ پر مقصور ہونا اور اسی کے ساتھ خاص ہونا یہ ثابت نہ ہو. اگر مقیس علیہ کا حکم اس کے ساتھ کسی دوسرے نص کے ساتھ ثابت ہوں کہ یہ اس کے ساتھ مقصور ہے اور اسی پہ بند ہے، تو پھر اس صورت میں کسی اور کو اس پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا اور صحیح نہیں ہوگا. تو صحیح ہونے کے لیے قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جس مقیس علیہ پر آپ فرع کو قیاس کر رہے ہیں اس مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ اس مقیس علیہ کے ساتھ مقصور نہ ہو،
اس پر مقصور اور بند نہ ہو کسی اور نص کے ساتھ، اس کا مقصور ہونا ثابت نہ ہو۔ اگر مقصور ہونا ثابت ہوگا تو پھر قیاس صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر مقصور نہیں ہوگا تو تب جا کے یہ قیاس پھر صحیح ہوگا، باقی شرائط کے پائے جانے کے ساتھ۔ یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے مثال آپ کو بتائیں گے، مثال دیتے ہیں۔ مثلاً حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایک صحابی ہے، میں تو صرف اس میں پہلے میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، مثال آگے میں دوں گا، شارح صاحب کتاب آگے مثال دے رہی ہیں، لہٰذا میں اس کو ابھی چشمانہ نہیں کرتا، اس لیے کہ پھر یہ والی بات پھر میں درمیان میں ملاؤں گا، ٹھیک ہے؟ میں پہلے اس لفظ، یہ عبارت جو ہے، اس کو حل کرنے کے لیے جو شارح نے ذکر کیا ہے اس کو ذکر کروں گا، اس لیے کہ وہ ذکر کر کے پھر یہ بات سمجھانی پھر دور ہو جائے گا، نمبر تکرار ہو جائے گا مجھ سے۔ شارح بتا رہی ہیں، میں نے ایک متن کا عبارت کا ترجمہ آپ کو بتایا، فشرطہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے اللہ یکون الاصل، کہ نہ ہو اصل یعنی مقیس علیہ، مخصوصاً بحکم ہی، مخصوص اپنے حکم کے ساتھ، بنص آخر ایک دوسرے نص کے ساتھ، الظاہر ان الاصل هو المقیس علیہ۔ شارح بتا رہی ہیں کہ اس متن کی اس عبارت میں جو اصل ہے، ظاہر یہی ہے کہ اس سے مراد مقیس علیہ ہے، اور اس کے بعد اس عبارت متن میں بے حکم ہی میں جو با ہے، یہ داخل ہے کس پر؟ مقصور پر داخل ہے۔ حکم مقصور ہوتا ہے، اور وہ جو مقیس علیہ اصل ہے وہ مقصور علیہ ہے، داخل علی المقصور۔ اور پھر حاصل المعنی کیا نکالتے ہیں؟ اللہ یکون المقیس علیہ، کہ نہ ہو مقیس علیہ، جس پر آپ کسی اور فرع کو قیاس کر رہی ہیں۔ مثلا مقیس علیہ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال دی ہے، مثلا یہ مقیس علیہ مقصور علیہ نہ ہو، اور اس کا جو حکم ہے وہ اس پر مقصور نہ ہو کسی اور نص کے ساتھ۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اذ لو کان حکمہ مقصورا علیہ، اس لیے کہ اگر مقیس علیہ کا حکم مقصورا علیہ، مقصورا علی مقیس علیہ، یہ مقصور ہو مقیس علیہ کے ساتھ، بند ہو بنص، نص کے ساتھ، فکیف یقاس علیہ، تو اس مقیس علیہ پر کسی اور کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی اور کو آپ قیاس کریں گے تو وہ قیاس نص کے مقابلے میں آ جائے، وہ قیاس نص کے مقابلے میں ہوگا، یا اس کے ساتھ قیاس کے ساتھ وہ جو اختصاص وغیرہ ہے، وہ شرافتاً وغیرہ، وہ اختصاص ختم ہو جائے گا۔ وَلَا يَجُوزُ أَن يُرَادَ بِالْأَصْلِ النَّصْ، اس عبارت متن کی عبارت میں تو آپ کو بتایا کہ ظاہر یہی ہے کہ اصل سے مراد مقیس علیہ ہے، اور آگے بتا رہی ہیں یہ جائز نہیں ہے کہ مراد اصل سے مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص مراد ہوں، اور الاصل سے مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص مراد لینا جائز نہیں ہے یا صحیح نہیں ہے۔ مقیس علیہ ظاہر یہی ہے کہ مراد اصل سے مقیس علیہ ہے، اور مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص مراد لینا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز ان يراد بالاصل النص الدال على حکم المقیس علیہ، اور یہ بھی جائز نہیں ویکون البا، کے با یہ اس نص مراد ہو جائے اصل سے، اور بحکم ہی میں با یہ مع کے معنی میں ہو جائے، بحکم ہی مع حکم ہی، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اذ یکون المعنی حینئذ، اس لیے کہ اس صورت میں پھر مطلب یہ ہو جائے گا متن کا کہ شرط قیاس کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے اللہ یکون الاصل، اللہ یکون النص الدال علی حکم المقیس علیہ، کہ مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص یہ مخصوص نہ ہو مع حکم ہی، اپنے حکم کے ساتھ،
بنص آخر ایک اور نص کے ساتھ. اگر اصل سے مراد کیا لے لیا جائے؟ مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص اور بے حکم ہی میں با مغا کے معنی میں، تو حاصل معنی یہ ہو جائے گا کہ قیاس کے صحیح ہونے کے لیے شرط یہ ہے اللہ یکون الاصل اللہ یکون النص الدال علی حکم المقیس علیہ مخصوصاً بحکم ہی مخصوصاً مغا حکم ہی، کہ وہ نص جو مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی ہے وہ اپنے حکم کے ساتھ مخصوص نہ ہو، بنص آخر یا خاص نہ ہو بنص آخر ایک اور نص کے ساتھ. مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی نص اپنے حکم کے ساتھ کسی اور نص کے ساتھ مخصوص. ولا شک ان النص الآخر هو النص الدال. اس پر یہ وہ وجہ ذکر کرتے ہیں، یعنی اس صورت میں پھر یہ بات سمجھ اگر یہ مراد لیا جائے یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس صورت میں یہ سمجھ آ رہا ہے اس متن سے، پھر یہ سمجھ آئے گا کہ دو نص ہیں. کتنے ہیں؟ ایک وہ نص جو مقیس علیہ کے حکم پر دلالت کرنے والی ہے، ٹھیک ہے، اور ایک دوسرا نص، یہ دوسرا نص وہ دلالت کرتا ہے کہ یہ نص کیا ہے، اپنے اس حکم کے ساتھ خاص ہے. ولا شک ان النص الآخر هو النص الدال. بتا رہی ہیں پھر آگے کہ نص تو ایک ہی ہے، دو ہے نہیں. ولا شک ان النص الآخر هو النص الدال، کہ وہ دوسرا نص بھی وہی نص ہے جو دلالت کرنے والا ہے علی حکم المقیس علیہ مقیس علیہ کے حکم پر. تو بات صحیح پھر یعنی نہیں بنے گی. یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ لیکن اس کو بعض حضرات نے لیکن وہ خصوصاً والی بات میں پھر تفرد کے متفردن کے معنی میں مخصوصاً متفردن کے معنی میں لے لیتے ہیں اور پھر اس کو تعویل بھی صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن وہ شاید آگے. اب میں مثال دوں گا آگے. یہ جو آپ کو مثال سمجھ، آپ کو بات سمجھ تو آ گئی ہے نا کہ مقیس علیہ کا مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ اس مقیس علیہ پر مقصور نہ ہو، کسی نص کے ساتھ اس کا مقصور ہونا اس کے ساتھ ثابت نہ ہو. اگر مقصور ہوگا تو پھر یہ کیا صحیح نہیں ہوگا. مثلا حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اکیلے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گواہی کافی ہے. اکیلے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ہے، اکیلے اس ایک صحابی کی گواہی کسی کے حق میں یہ ایک کی کافی ہے. باقی امت میں جو بھی جتنے بھی باندھے ہیں نا، وہ ایک آدمی کی گواہی کافی نہیں ہوتی نا، دو کی ضروری ہے. لیکن یہ صحابی ایسے ہیں کہ ایک صحابی کی گواہی کہتے ہیں کافی ہے. اور وہ آپ اب یہ جو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، چلو آپ اس پر کسی اور صحابی کو قیاس کرتے ہیں، مثلا حضرات خلفائے راشدین کو، تو وہ فرع ہے، یہ کیا ہو، یا یہ مقیس علیہ ہے. لیکن اس کا جو حکم ہے، اس خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ ایک ہی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کی گواہی کا کافی ہونا. یہ حکم اس مقیس علیہ کے ساتھ مقصور ہے، حدیث کے ساتھ اور نص کے ساتھ. اور وہ حدیث اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی بندے سے اونٹنی خرید لی، اور اونٹنی خرید کر اس کی جو قیمت تھی آپ نے ان کو وہ قیمت اس اونٹنی کی ادا کی. ادا کرنے کے بعد اس دیہاتی شخص نے دوبارہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے قیمت دے دیں. آپ نے بتایا میں نے آپ کو قیمت ادا کی ہے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ پھر گواہ لے آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میں نے تو تنہائی میں اکیلے میں اور آپ تھے، میں نے آپ کو وہ قیمت ادا کی ہے، اس وقت کوئی تائی نہیں، تو گواہ میں کہاں سے لے آؤں کہ میرے حق میں گواہ گواہی دے دے.
تو اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا کہ حضور میں آپ کے حق میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس کو پیسے پورے دیے ہیں۔ تو اس پر حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کیسے گواہی دیتے ہیں، اس وقت تو آپ تھے ہی نہیں۔ تو اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ہاں یا حضور، جب آپ غیب کی خبریں، اوپر کی خبریں آپ ہمیں بتاتے ہیں تو ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں اور ایسا کرتے ہیں جیسے کہ دیکھا ہے۔ تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ نے ان کو قیمت ادا کی ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے میں نے دیکھا ہے، لہٰذا میں گواہی دے رہا ہوں کہ آپ نے ان کو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس کے حق میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ گواہی دے دے صرف، تو اس کی گواہی ان کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال اب اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ جو حکم ہے نا مقیس علیہ کا، یہ اس پر مقصور ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم کسی اور کو اس پر قیاس کریں گے تو یہ اس حدیث کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا نا، اس کس کا، اس قیاس کا، اور ساتھ ساتھ یہ تو اس کی فضیلت کو، شرافت کو اجاگر کرنے کے لیے تھا۔ اگر اس کو اور کو قیاس کر لیا جائے تو پھر تو وہ فضیلت، کرامت، شرافت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے اس باہر بات سمجھ نہیں آئی، آ گئی ہے۔ كشهادة خزيمة رضي الله تعالى عنه وحده فإنه مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام۔ بہرحال یہ حکم حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص ہے، آپ کی اس فرمان کے ساتھ، من شہد له خزیمہ فهو حسبه، جس کے حق میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے دے تو وہ اس کے لیے گواہی کافی ہے۔ ولا ينبغي، اور مناسب نہیں ہے، ان يقاس علیہ، کہ قیاس کر لیا جائے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، ممن ہوا اغلا حالا منہ، ان کو جو اس سے اغلا ہے حالت کے اعتبار سے، جیسے کہ خلفائے راشدین۔ قیاس کیوں صحیح نہیں ہے؟ استبطل حینئذ کرامت اختصاص ہی، اس لیے کہ صورت میں اس کے اختصاص کی فضیلت اور شرافت ختم ہو جائے گی بہذا الحکم، اس حکم کے ساتھ جو ان کی اختصاص کی فضیلت ہے۔ وقصتہ، اس کا قصہ، ما روی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتری ناقۃ من اعرابی، کہ آپ نے ایک دیہاتی سے اونٹنی خرید لی، واوفاہ الثمن، آپ نے اس کو ثمن پورا پورا دے دیا، فانکر الاعرابی استفاءہ، اس دیہاتی نے آپ سے ثمن کی وصولیابی سے انکار کر لیا کہ آپ نے مجھے ثمن نہیں دیے ہیں اور قیمت آپ نے مجھے ادا نہیں کی ہے۔ وقال حلم شہیدا، اور یہ بھی کہا کہ آپ گواہ لے کر آئیں۔ وقال من یشہد لی ولم یحضرنی احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون میرے حق میں گواہی دے گا، حالانکہ اس وقت تو کوئی حاضر ہی نہیں تھا۔ فقال خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، انا اشہد یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، میں آپ کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، انک اوفیت الاعرابی ثمن، کا کہ آپ نے پورا پورا دے دیا ہے، اس کی اونٹنی کی قیمت آپ پوری دے چکے ہیں۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اس پر آپ باغ ہو گئے اور آپ نے پھر فرمایا، کیف تشہد لی ولم تحضرنی، آپ کیسے گواہی دیں گے، حالانکہ اس وقت تو آپ حاضر نہیں تھے۔ فقال یا رسول اللہ انا نصدقک فیما تأتینا بہ من خبر السماء، غائب کی باتیں آپ جب لے کر آ رہے ہیں ہم آپ کی تصدیق کرتے ہیں۔ افلا نصدقک، یا ہم آپ کی تصدیق نہیں کریں گے، فیما تخبر بہ من اداء ثمن الناقہ، اس خبر میں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ادا کر دیا ہے ان کو قیمت، اونٹی کی قیمت۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اس پر آپ نے فرمایا، من شہد لہ خزیمہ فہو حسبہ، تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ ایک خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ جس کے حق میں گواہی دے دے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ فجعلت شہادتہ، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی، ان کی گواہی کا شہادت رجلین، دو آدمیوں کی گواہی کی طرح قرار دی گئی، کرامتاً اور شرافتاً اور تفضیلاً علی غیرہ، دوسروں کو پر فضیلت دیتی ہوئی ہے، مغا ان النصوص، باوجود اس کے کہ نصوص، اوجبت اشتراط العدد فی حق العام، عام لوگوں کے حق میں دو گواہوں کے ہونے کو ضروری قرار دیتے ہیں۔ ولا یقاس علیہ غیرہ، تو اس پر دوسروں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، یا دوسروں کو قیاس کرنا درست نہیں ہوگا۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ سب کو میرے پاس اب ٹائم تو ہے نا، میں نے پڑھنا ہے نا۔
جو صحابی ہے جی یہ صحابی جو ہے جی یہ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے نا کہ وہ اعرابی کو کہ میرے اور آپ کے بغیر تو اور کوئی تھا ہی نہیں، جی جی تو یہ جو پھر اس نے صحابی نے جو ہے نا کہا تو یہ اس کی اعرابی کی موجودگی میں اس نے یہ بات کہی ہوگی، اس کی موجودگی میں. جی یہاں پہ تو یہ بات ذکر نہیں ہے کہ لیکن ویسے تو اندازہ یہی ہو رہا ہے نا کہ فرق یہ تو اعرابی وہ کر سکتا ہے نا کہ جو خود ہی فرما رہے ہیں کہ میرے اور آپ کی موجودگی اس کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں، تو پھر وہ اس کی گواہی کو کیسے جو ہے نا اس پر آپ بھی بتا سکتے تھے نا کہ آپ پھر گواہ کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں. پہلے تو آپ نے یہ جواب دیا نا، آپ کو بتا دیا، پہلے جواب دے دیا نا آپ نے کہ بات وہ کی ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ کے جو ادھر باتیں جو ہے ہم یقین کر لیتے ہیں تو اس پر کیسے نہ کر سکے، لیکن عربی تو اس کا چل آگے پڑھوں گا بھائی. وَأَنْ لَا يَكُونَ مَعْدُولًا بِهِ عَنِ الْقِيَاسِ أي أَنْ لَا يَكُونَ الْأَصْلُ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ إِذْ لَوْ كَانَ هُوَ بِنَفْسِهِ مُخَالِفًا لِلْقِيَاسِ فَكَيْفَ يُقَاسُ عَلَيْهِ غَيْرُهُ كَبَقَاءِ الصَّوْمِ مَعَ الْأَكْلِ أَوِ الشُّرْبِ نَاسِيًا فَإِنَّهُ مُخَالِفٌ لِلْقِيَاسِ إِذْ الْقِيَاسُ يَقْتَضِي فَسَادَ الصَّوْمِ وَإِنَّمَا أَبْقَيْنَاهُ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي أَكَلَ نَاسِيًا أتم على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك الله ولا يقاس عليه الخاطئ والمكره كما قاسهم الشافعي رحمه الله. دوسری شرط یہ بتا رہی ہے کہ وہ اصل ماقیس علیہ کا حکم یہ خلاف القیاس نص کے ساتھ ثابت نہ ہوں. قیاس کے صحیح ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اصل مقیس علیہ کا وہ حکم خلاف القیاس نص کے ساتھ ثابت نہ ہو. اگر وہ خلاف القیاس یا عقل کے سمجھ سے باہر ہو کر یا عام ضابطے کے برخلاف، عام اصول کے برخلاف نص کے ساتھ ثابت ہوں تو پھر ایسی صورتحال میں اس مقیس علیہ کے حکم پر مقیس علیہ پر کسی اور کو قیاس کرنا یہ درست نہیں ہوگا. تب درست ہوگا کہ مقیس علیہ کا وہ حکم وہ خلاف العقل یا خلاف القیاس نص کے ساتھ ثابت نہ ہوں بلکہ موافق القیاس خلاف کے قیاس نہیں بلکہ عام ضابطے کے مطابق ثابت ہوں، تو تب ہی کسی اور کو قیاس کیا جا سکے گا یا قیاس کرنا درست ہوگا. اب یہ مثال دے رہی ہیں کہ مثلاً روزے کی حالت میں بھول کر روزہ دار جب کھاتا ہے یا پیتا ہے تو بھول کر کھانے اور پینے کی وجہ سے اس روزہ دار کا روزہ فاسد نہیں ہوتا. اب یہ جو اس بھول کر کھانے والے اور پینے والے کے روزے کا فاسد نہ ہونے کا جو حکم ہے یہ خلاف القیاس نص کے ساتھ ثابت ہے. یعنی عام ضابطہ تو یہی ہے کہ جب کوئی چیز کھانے کی پینے کی اندر چلی جائے تو اس کے ساتھ رکن یعنی امساک ہے نا، تو اس رکن صوم کے برخلاف جب کوئی کھانے پینے کی چیز پیٹ میں چلی جاتی ہے تو اس کے ساتھ روزہ فاسد ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ فاسد ہونا چاہیے. لیکن اس کے برخلاف حدیث کے ساتھ ثابت ہے کہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹ جاتا. آپ نے بھول کر کھانے والے پینے والے کو آپ نے فرمایا کہ روزہ آپ پورا کر لیں، اس لیے کہ آپ نے نہیں بلکہ جس ذات کے لیے آپ روزہ رکھ رہے ہیں انہوں نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے.
انہوں نے آپ کو کھلایا اور پلایا ہے، لہٰذا آپ نہیں، انہوں نے، اس لیے کہ آپ تو بھول گئے تھے نا، تو انہوں نے کھلایا اور پلایا ہے، اور وہ تو صاحب حق ہے، اپنا حق ساکت کر لے تو کس کو کیا اعتراض کا موقع نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو جاری رکھیں۔ اب یہ حکم فاسد نہ ہونے کا یہ خلاف القیاس ثابت ہے اس نص کے ساتھ۔ اب اگر کسی اور کو ہم اس پر قیاس کریں گے، مثلاً غلطی کے ساتھ کھانے والا پینے والا، مثلاً کلی کر رہا تھا، ارادہ کلی کرنے کا تھا، غلطی سے پانی نیچے چلا گیا، یا قصداً مثلاً کھانے والا نہیں، وہ جو زبردستی جس کو کھلایا جائے کہ آپ کھائیں ورنہ گردن پہ صابن لگ جائے گا، اور پھر وہ اپنے گردن کو بچانے کے لیے کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، تو اس کو قیاس کرنا اس پر، یہ قیاس صحیح ہوگا یا صحیح نہیں ہوگا؟ یہ صحیح نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ امام شافعی رحمہ اللہ وہ قیاس کرتے ہیں اس خاطی کو اور اس مکرہ کو اس ناسی پر، کہ جس طرح یہاں پہ اس کا روزہ فاسد نہیں ہوتا تو اس خاطی اور مکرہ کا روزہ بھی فاسد نہیں ہوگا، لیکن یہ قیاس صحیح نہیں ہے۔ یہ بات سمجھ نہیں آئی؟ میں یہ عبارت پڑھوں گا۔ وَأَلَّا يَكُونَ مَغْدُولًا بِهِ، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اصل یا اصل سے مقیس علیہ کا جو حکم ہے وہ معدول به عن القیاس، یعنی مخالف قیاس نہ ہوں، اس میں عدول اور روگردانی اس عام روش اور ضابطے اور طریقہ کار سے نہ ہوں، اذ لو کان ہوا بنفسہ مخالفا، اس لیے کہ اگر اصل مقیس علیہ کا حکم بذات خود قیاس کے برخلاف ہے، فکیف یقاس علیہ غیرہ، تو غیر کو کیسے اس پر قیاس کیا جا سکے گا؟ کبقاء الصوم مع الاکل او الشرب، ایسے کہ کھانے پینے کے بھول کر کھانے پینے کے ساتھ روزے کا باقی رہنا، یہ حکم باقی رہنے کا بھول کر کھانے پینے والی صورت میں مخالف للقیاس، قیاس کے خلاف ثابت ہے، اذ القیاس، اس لیے قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ روزہ فاسد ہو جائے، جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کھانے پینے بھول کر کھانا پینا بھی، اس سے بھی وہی امساک والی جو رکن ہے اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے نا۔ وَإِنَّمَا أَبْقَيْنَاهُ، ہم نے اس حکم کو باقی رکھا، لِقَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے، کہ آپ نے فرمایا اس شخص سے جس نے بھول کر کھایا تھا کہ آپ روزہ پورا کر لیں، اس وجہ سے کہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے آپ کو کھلایا ہے، اللہ نے آپ کو کھلایا ہے پلایا ہے۔ لا یقاس علیہ، اب اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، الخاطی والمکرہ کما قاسہما، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ان دونوں کو قیاس کر لیا ہے۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ یہاں تک کافی ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔